ایک اور پیروں بولو 180 ہے کوئی ایک بار اور بولو ایک بار سبحان اللہ کہو گے تو جنت میں کھجور کا پیڑ لگے جو بولے گا اسی کے نام کا لگے گا مونڈا بیچ کے بیٹھو تو نیمڑا بھی نہیں لگے گا محنت تو کرنی پڑے گی آج میں نے لگایا میں جھگڑا نہیں ہاں عورتیں بھی مہینے یعنی اندر یعنی اپنی آواز اپنے تک ہی رہے ان کی آواز یہ بھی سبحان اللہ بولے لیکن آپ حضرات بلند آواز سے پورا مجمع جی لگا کے بولیے چلو نبی کے 4 یار ہیں پورے 4 کر دو اور پنجتن پاک کے صدقے میں پورے 5 کر دو غریب نواز کی چھٹی کے صدقے میں 6 کر دو یہ غوث اعظم کی 11ویں کی طرف سے سب مل کر ہاتھ اٹھا کر ایک اپنے آقا کی 12ویں کی طرف سے غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے بولو سبحان اللہ حقیقت میں نبی کی مجلس سجانا نبی کی محفل میں آنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں گھنے لوگ یہاں کا ہے گھرے پڑیا کہ اللہ میں نے مدینہ دکھا دے مدینہ اتنا سستا نہیں ہے کہ تجھے گھرے پڑے نہیں جائے مدینے جانا ہے تو مدینے والے آقا کی محفل میں آیا سن لو کہ آج کہیں محفل نبی سج رہی ہے تو دن میں خود سج دھج کے تیار ہو جاؤ نہو دھو اچھے کپڑے پہنو خوشبو لگاؤ خوشبو لگاو کٹے کے پھینٹواڑ ہو جائے بھوت لگ جاؤ تھم موٹا بھوت کون ناوئی بیٹھے خود ناوئی کو نہیں تو وہ سگڑوں موٹا بھوت وہی ہے آپ نہائیے صاف ستھرے یہ پاک صاف رہیے کوئی بھوت نہیں لگ بھوت بھاگ جائے انتر کی شیشی دے گئے اپن تو خوشبو لگانے والے ہیں خوشبو والے آقا کی امتی ہیں زور سے بولو نبی تشریف لائے تبھی آپ نے سنا مفتی عبدالقادر صاحب سے کہ حضرت آمنہ کا گھر خوشبو سے مہک گیا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دی جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا تو سج دھج کے تیار ہو جاؤ شام کو جہاں مجلس نبی سجے خود آؤ دوستوں کو ساتھ لاؤ اپنے ملنے والوں کو ساتھ لاؤ بچوں کو ساتھ لاؤ تاکہ پتہ چلے کہ آج الحمدللہ سید الانبیاء کی محفل سجی ہے آج بس میں نبی میں پہنچے ہو انشاءاللہ کل شہر نبی میں بھی پہنچ جاؤ کوشش کریں محنتیں کریں الحمدللہ آپ حضرات نے جلسہ بہت پیارا سجایا یہ ماشاءاللہ سبھی نوجوانوں کی آپ کے صدر صاحب کی سب کی محنت ہے اور ان سب میں روح پھونکنے والے آپ کے امام صاحب مولانا روشن دین صاحب ہیں ماشاءاللہ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں نبی کی پیاری مجلس سجانا حقیقت میں یہ جو محفل نبی ہمیں سجائے بیٹھے ہیں جب تک یہ محفل سجی رہے گی یہ جگہ جنت کی کیاری بنی رہے گی جس جگہ پر اللہ اور اس کے رسول کی محفل سجتی ہے الحمدللہ اس جگہ خدا کی رحمت برستی ہے علامہ سید نظمی میاں نے لکھا اور فرمایا نور کی برسات ہوتی ہے وہاں نور کی برسات ہوتی ہے وہاں جس جگہ پہ محفل مولود دیکھئے حضرات آپ نے بہترین آواز شریف صاحب سے بلبل جیسی آواز ان سے نعتیں سن لی تو میری آواز کی طرف توجہ نہ دیں آپ حضرات بلکہ یہ شعر سنیں آپ حضرات زور سے بولیے بلبل جیسی آواز سنا بدے پھاٹڑا پاڑا کبھی کام لیکن یاد رکھو کدے پھاٹڑا پاڑا بھی کام کر جائے توجہ ادھر رکھیں آپ حضرات یہ شعر سنیں اور پورا مجمع آگے سے پیچھے تک پورے سب لوگ بولو سبحان اللہ جو پیچھے بیٹھے ہیں آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو بٹھا کر پڑے دیں سنی جو بولو دور سے پارٹی میں بھی مضبوط ہے نور کی برسات ہوتی ہے وہاں نور کی برسات ہوتی ہے وہاں جس جگہ پہ محفل مولود چل قلم اب حمد رب مقصود ہے تیرا میرا سب کا جو معبود ہے میں چپ ہو جاؤں تو آپ لوگ بولیا کرو کہیں بولو
ہاں یہاں بولیا کرو، کیا بولو گے؟ بولو ایک بات اپن بولتے ہیں کہ اوپر لو جائیں، اوپر والا جائیں، یہ اوپر والا نہیں ہے. یاد رکھیے کبھی بھی یہ لفظ نہیں بولنا کہ اوپر والا جانے، بلکہ اللہ جانے. کیا بولو گے؟ اللہ جانے، اس کا رسول جانے. کیا بولو گے؟ یہ ہماری غلطی ہے، اپن لوگ بولتے ہیں اوپر والا جانے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سمت نہیں ہے اوپر والا جانے، دائیں والا بائیں والا، اگونا تھوڑا کچھ نہیں بولنا. بس اللہ جانے، اس کا رسول جانے. زور سے بولیے. ہے وہی شاہد وہی مشہود مشہود ہے، نور اس کا ہر جگہ موجود ہے. اس کا نور ہر جگہ موجود ہے. اس نے بخشے ہم کو مصطفیٰ، اس نے بخشے ہم کو مصطفیٰ، وہ نہ ہو تو زندگی بے سود ہے. اور یاد رکھو، ہم جو کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، یہ جسم کی غذا ہے. اگر نہیں کھائیں گے 2-4-5 دن تو دیکھ لو کمزور ہو جائے، بھوکا مرتا ہے. کیا نکل آ گیا، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ تو جسم کے لیے کھانا ضروری ہے جب ہم تندرست رہیں گے. تو ایسے ہی روح کی غذا کیا؟ روح کی غذا اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے. زور سے بولو. نبی کی نعتیں. تو علامہ سید نظمی میاں صاحب نے لکھا، سبحان اللہ، پڑھتے رہیے نظم نعت مصطفیٰ، پڑھتے رہیے نظم نعت مصطفیٰ، ہاں اسی میں روح کی بہبود. جل قلم اب حمد رب مقصود ہے، تیرا میرا سب کا جو معبود ہے. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. اب مجھے لگ رہا ہے کہ آپ حضرات سننے کے موڈ میں ہیں. سبحان اللہ. بیٹری فل چارجنگ بتا رہے. محترم سامعین کرام، حقیقت میں جب تک ہمارے آقا نہیں آئے پوری دنیا میں اندھیرا تھا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے ربیع الاول شریف کے 12ویں تاریخ میں تشریف لائے. صبح سہانے وقت میں. کس وقت میں آئے؟ صبح سہانا وقت. کوئی دیکھے بیگے اٹھا جی کا دیکھ، موڑے اٹھا جی کا دوپہر دیکھے ڈائریکٹ. سہانا وقت کہاں دیکھتے ہیں؟ تاوڑو نکل جاؤ دن اٹھے. اپنے کو چاہیے کہ جلدی اٹھے اور صبح سویرا ہوئے پیارا وقت. اپن کہتے ہیں اللہ نبی کا ٹائم، جو صبح سویرے سہانے وقت میں اعلیٰ حضرت نے تو کمال کر دیا. جس وقت میں نبی تشریف لائے اس وقت پر لاکھوں سلام پڑھ دیا. وقت پر اتنا پڑھ دیا تو خود نبی کی ذات پر کتنے پڑھیں گے. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. جب تک نبی نہیں آئے پوری دنیا میں اندھیرا تھا. جہاں تاریخ تھا، ظلمت قضا تھا، سخت کالا تھا. کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. کسر باقی نہ رکھی بس میں امکان جگمگانے میں کہ عرب میں چاند نکلا، چاندنی پھیلی زمانے میں. حرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں. بس اب انداز یکتا ہی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی ہے دنیا میں. جب جب عید میلاد رسول ہوئی ہے دنیا کا سب غم عید میلاد رسول. ایک پلے میں وہ دونوں، کون سی عید اور بقرعید؟ ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک، دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول. اب بعض لوگ کہے کہ 2 عیداں یا تیسری عید بڑے کٹوا گئے. اب بتاؤ آپ دھیان تیسری میں پڑھیا ہو، میں تو ڈیڈی کون پر پوچھ گیا.
جمعہ بھی ہفتے کی عید ہے. بولو کیا ہے؟ مہینے میں 4 جمعہ آوے ہیں تو 12 چوک 48 تو میں ہو گیا جمعہ عید اور 2 عید بقرعید اور آدھا 51ویں ہے. زور سے بولو. اے آل 3 میں ہی پڑیا ہے اور آمبا کتا آگے نکل گیا. جانے جی کو تانے. ہاں یاد رکھیے تیسری عید تبھی تو کہا ایک پلے میں وہ دونوں. کون؟ عید اور بقرعید. ایک پلے میں وہ دونوں, ایک پلے میں یہ ایک. دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول. آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول, کھوئی ہے دنیا کا سب غم عید میلاد رسول. چاروں طرف خوشیوں کی لہر دوڑ جاتی ہے. چاند عید میلاد النبی کا کیا نظر آتا ہے. لوگ جھنڈا لے کر اپنے گھر پہ لگا دیتے ہیں, جبریل کی سنت ادا کرتے ہیں. زور سے بولو. جبریل علیہ السلام بھی تو کعبے کی چھت پہ جھنڈا گاڑا نبی کی آمد کے مبارک موقع پر. تو الحمدللہ ہم بھی جھنڈا لگاتے ہیں. اب بعض لوگ کہے کہ میں جھنڈا نہیں لگاؤں تو تھارے ایک میرے نہیں لگاؤں کہیں فرق پڑے. نبی کی عظمتوں پہ کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ نبی کی عظمت تو وہ ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. آقا کی عظمتوں کے جھنڈے تو عرش اعظم پہ لہرا رہے. زور سے بولیے. حقیقت میں ہمارے نبی تشریف لائے. چلو مارواڑی کی فرمائش بنی ہے تو 2 شعر سنا دو پھر آگے بڑھتے ہیں. آپ توجہ ادھر رکھیں, پورا مجمع ایک بار ایڈوانس میں بول دیجئے سبحان اللہ. دیش عرب را دھورا ماتھے امرت جڑ برسایوں رے. دیش عرب را دھورا ماتھے امرت جڑ برسایوں رے. کہ نور نبی جڑی چمک بیجڑی, نور نبی جڑی چمک بیجڑی, پریم را بادل چھایوں رے. دین را ڈنکا باجن لاگیا, دین را ڈنکا باجن لاگیا, سن سن دشمن بھاگن لاگیا رے. دین را ڈنکا باجن لاگیا, سن سن دشمن بھاگن لاگیا. ڈھورا نے کون گیان سکھایا, ڈھورا نے کون گیان سکھایا, ریڑو گیانی آیو رے. آج عورتوں نے لگایا نے کہا کہ تم نماز کی پابندی کرو, نبی پر درود و سلام پڑھیا کرو. تو درود آوئی کو نہیں کھا لیا نے گیت ہی گیت آوے. مائرے کا گیت, سیکرا گیت, بیاورا گیت, دیکھو یعنی گیت سگڑا گیت آوے. ارے گیت گاؤ تو اپنے نبی کے گیت گاؤ. زور سے بولے تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ. لیکن ایک گیت, ارے خدا کی بندیاں جب تک ہمارے آقا نہیں آئے لگایاری کوئی عزت و وقت نہیں تھی. مکے کی منڈی میں عورتیں خریدی اور بیچی جاتی تھی. خود ہمارے ہندوستان میں جس کے پتی کا نidھن ہو جاتا لوگ اس کی پتنی کو اس کے ساتھ ستی کر دیتے, باڑ دیتے, لکڑا میں جلا دیتے. آج دنیا والے نعرہ لگا رہے ہیں ناری کو سمان دلانے والے. پاک نے کئی سیمان ہے کہ سمان دلائیں گے. سمان دیا ہے کالی زلفوں والے آقا نے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مراد غریبوں کی بر لانے والا. زور سے بولیے. جب تک نبی نہیں آئے عورتوں کی چیخیں بلند ہو رہی تھی. جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی, بیٹی پیدا ہو جاتی تو لوگ اس کی گردن مروڑ دیتے, زندہ دفن کر دیتے اور جو ہے اس کو ٹمپا دے دیتے کہ ہمارے گھر میں داماد نہیں آنا چاہیے, بیٹی کیوں پیدا ہو گئی. یہ حالت تھی. نبی تشریف لائے تو آقا نے ایسی تعلیم دی عورتوں کو اور بچیوں کو مارو مت, ان کو زندہ رکھو. جی کے گھر میں ایک بھی بیٹی پیدا ہو گئی, بچی پیدا ہو گئی, لڑکی پیدا ہو گئی, اس نے اس کا اچھا پالن پوشن کیا, اچھی تعلیم دی اور اس کا نکاح کر دیا, رشتہ اچھا کیا, نکاح کر دیا. تو ہمارے ساتھ میں جنت میں نہیں تو نیڑو رے ویلا, تو قریب رے ویلا, جیسے 2 آنگلیاں ملوڑی ہیں. اس لیے دعا کرو جس کے بیٹی نہ ہو اللہ تعالیٰ کم سے کم ایک بیٹی تو عطا کر دے. کیا معلوم بیٹی کے صدقے میں جنت میں نبی کا پڑوس نصیب ہو.
دیش دی ناریاں کوکی رہی تھی او بھی فصلاں سوک رہے تھے دیش دی ناریاں کوکی رہی تھی او بھی فصلاں سوک رہے تھے من میں دھیرج رکھتا رکھتا من میں دھیرج رکھتا رکھتا او دن بھی دکھلایا رے زور سے بولو دار کرن پھول دکھائے اب جی چل جائے بیٹا ہمارے آقا کا نام اتنا پیارا نام ہے کہ جو نبی رو نام لے ویلا بیرو منڈو میٹھا ہو جاتا دینری بگیاں رکھن ہے مالے کاندے رکھی ہے کملیا کالے دینری بگیاں رکھن ہے مالے کاندے رکھی ہے کملیا کالے نام محمد شہد سمیٹو نام محمد شہد سمیٹو ہمارے من بھائیوں رے بول سبحان اللہ جاؤ جبریل لاؤ نبی جن اب چین آبت ہے سگڑی باتاں چھوڑ نبی جی ساری باتاں چھوڑ نبی جی امت نے بخشوایوں رے ہمارے آقا کا نام اتنا پیارا نام ہے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لب پہ آتا ہے جب نام جناب تو منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب محترم سامعین کرام حقیقت میں نبی کیا تشریف لائے کہ سبحان اللہ حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ خاتون سے پوچھو نبی کی آمد کے بارے میں زور سے بولو ابھی آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے مفتی عبدالقادر صاحب سے کہ نبی نور بن کے آئے کب بنے نور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا اور اس نور سے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ساری کائنات اب بتاؤ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے آج بعض لوگ کیا کہتے ہیں حضور تو جو آئے نبی بن کے آئے تو 40 سال کے بعد نبی بنے تھے پہلی کہاں پہلی تو بین خود نہیں ٹھاک ہو اب دیکھو حضور تو نور بن کے آئے اللہ نے بھیجا بھی نور فرمایا قد جاءکم من اللہ نور تحقیق کے آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور نور و کتاب مبین ایک نور اور روشن کتاب تو نور حضور جو ہے نور سے مراد حضور ہے اور کتاب سے مراد قرآن پاک ہے اب حضور کا نور کیسا یہ جیسے لائٹ ہے یہ لائٹ کیا ہے جس کے ماتھے پڑے بھی اوپروں چمکا لیکن نبی کا نور ایسا ہے جس کے اوپر پڑ جائے اوپر سے تو چمکتا ہی ہے اندر دل بھی روشن ہو جائے کلمہ پڑھ لے ایسا پیارا نور سبحان اللہ دل کو جگمگا دے اور نبی کا نور ہے ہی ایسا جو ہر آن دن دونی رات دونی ترقی پاتا ہے گھٹتا نہیں بڑھتا ہی رہتا ہے اور نبی کی شان یہی ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ اے محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے تو آقا نور بن کے آئے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا جبریل بتا تاری عمر کتنی بتاؤ جبریل اتنا موٹا فرشتہ فرشتوں کا سردار اتنا بڑا 600 پر جس کے ہیں اسپیڈ اتنی تیز ہے اتنا پاورفل فرشتہ آقا نے فرمایا بتا تاری عمر کتنی ہے تو آج آپ اگر بڑے بڑے لوگوں سے پوچھو بزرگوں سے آپ کی ڈی او بی کیا ہے تو ڈی او بی پھر کہیں یعنی آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے یعنی آپ کی تاریخ پیدائش جنم تتھی کیا ہے آپ جو پیدا ہوئے تو وہ تاریخ کیا ہے کڈیو بھی کی نہیں جانو گاؤں والے ٹنکی بنی دل 5 سال کو یہ 10 سال کا تھا یا اسکول بنی جنا اتنے سال کا تھا یعنی یہ کوئی نشانی بتا دے اب اسکول کے اوپر کہیں سنڈیکیٹ تھے دے تو جبریل علیہ السلام سے حضور پوچھو گے جبریل تاری عمر کتنی ہے جبریل علیہ السلام کے السلام نے
سن تو دھیان کو نہیں، لیکن بس مجھے اتنا معلوم ہے کہ ایک تارا 70,000 برس کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، اس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ جانا حضور فرمایا جبریل وعزت ربی انا ذالک الکوکب، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم میں ہی تو وہ تارا ہوں۔ اب دیکھ لو جبریل علیہ السلام تو بڑی لمبی عمر بتائی ہے کہ 70,000 برسوں کے بعد ایک تارا چمکتا، اس کو جبریل علیہ السلام نے 72,000 مرتبہ دیکھا، لیکن آقا فرماتے ہیں وہ تاروں تو میں خود ہی ہوں۔ زور سے بولو۔ صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ تو نبی تو نور کے عالم میں سجدہ فرماتے، 70,000 سالوں تک پیشانی نور کی اٹھتی تو جبریل نے تاروں دکھتے ہیں، تو حقیقت میں نور ہی تو نور ہی نور ہے۔ اور پھر آقا آئے دنیا میں تو نور بن کے آئے، اور سبحان اللہ جن کے گھر میں آئے ماں گانا جانے بارے بار میرے سڑکاں پر پھر جگہ گانا جانے، حضرت سیدہ آمنہ خاتون دیکھو سبحان اللہ خود فرماتی ہے میں گھر میں اکیلی تھی، جس رات میں میرا لاڈلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونے والی تھی، میں چاہتی کہ خاندان قریش کی کچھ عورتیں آتی میرے گھر میں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ عمر کم ہے، عورت گھر میں اکیلی ہے، بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے۔ حضرت عبد المطلب بھی نبی کے دادا بھی خانہ کعبہ میں روزانہ اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے کعبے میں تشریف لے گئے، گھر میں عورت اکیلی۔ لیکن حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں میں نے دل میں سوچا ہی تھا کہ میرا گھر عورتوں سے بھر گیا، عورتوں سے بھر گیا۔ ایک عورت آگے بڑھ کے کہتی ہے میں حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی ماں حوا، حضور سے بولو۔ ایک عورت کہتی ہے میں عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم، حضور سے بولو۔ اور یہ جنتی حوریں ہیں، آمنہ مبارک ہو، کھڑکی کھول اور دیکھ بارے فرشتوں کی لائنہ لگی ہوئی ہے، اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی سرائیں بلند ہو رہی ہے۔ آمنہ مبارک ہو، تیرے گھر میں نبیوں کا سردار آنے والا ہے، سید الانبیاء آنے والے ہیں، محمد رسول اللہ آنے والے ہیں۔ تو حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ خاتون نے سبحان اللہ حقیقت میں فرمایا کہ جیسے ہی وقت قریب آیا تو مجھ سے نور نکلا، نور نکلا، تو اس نور کے جھلک کے صدقے میں نے مکے میں رہ کر ملک شام کے محلوں کو دیکھ لیا، حتیٰ کہ بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیا۔ زور سے بولو۔ نہ خاتون نے، نبی کی ماں نے نبی کے نور کے جھلک کے صدقے میں مکے میں رہ کر ملک شام کے محلوں کو دیکھ لیا، تو جو نبی خود نور ہیں وہ مدینے میں رہ کر کیا سالہواز کی مجلس کو نہیں دیکھ رہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں۔ بے شک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کوئی گندگی نہیں، عام عورتوں کی طرح بچے کی ولادت ہوئی، ساری دنیا کے بچے آتے ہیں تو اور ہے یہ ہے ان کا طریقہ، لیکن ہمارے آقا کی آمد ہوئی تو کوئی گندگی نہیں، کوئی آلائش نہیں، نور بن کے تشریف لائے۔ الحمدللہ تشریف لائے تو الحمدللہ آنکھوں میں سرما لگا ہوا، زور سے بولیے، بالوں میں کنگھی کی بھی، زور سے بولیے، ناپ بریدہ ہے، ختنہ شدہ ہے، مشک بار آقا ہے کہ الحمدللہ نبی کی آمد ہوئی، آتے ہی نبی سجدے میں تشریف لے گئے۔ زور سے بولو۔ سجدہ کون کرتا ہے؟ جو پاک و صاف ہوتا ہے، ہر ایک تھوڑی سجدہ کرے، پاک و صاف۔ اور ادھر حضرت عبد المطلب کعبے میں ہے، کعبہ کی جو ہے کعبہ جھکنا آمنہ کے گھر کی طرف ہے، آج تک کبھی کعبہ جھکیو کو نہیں، آج دیکھو کہ کعبہ کیوں جھک رہا ہے، آواز آئی آج تو کعبے کا بھی کعبہ آ گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، زور سے بولو، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھوؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ
مجرے کو جھکا اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا موٹا موٹا جب کعبے نے بار بار دھیرڑا اوندا پڑ گیا ارے کیوں صبح بھی نے پاچھا بیٹھا کرے پاچھا پڑ جاوے کیوں ہیرو کہیں تھا کہ کیوں میں اب یہیں پڑیا رہے ہیں کیونکہ یاد رکھو آقا کی آمد ہی ایسی حضرت عبد المطلب کی دیکھو آپ کیا فرما رہے ہیں کیا بتا رہے ہیں آج ہم کھڑے کھڑے سلام پڑھتے ہیں تو لوگ فتوا لگاوے کہتے ہیں کھڑیا کھڑیا سلام کیوں پڑھو تو میں کہ مت پڑھیا پڑھیا پڑھ لیا لیکن پڑھو تو صحیح لیکن پڑھے کو نہیں خالی لڑائی لڑے ہیں ہم تو الحمدللہ کھڑے کھڑے بھی پڑھتے ہیں جھوم کے بھی پڑھتے ہیں اور سوتے سوتے بھی پڑھتے ہیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اور جھوم کے سلام پڑھتے ہیں دیکھو حضرت عبد المطلب کیا فرما رہے ہیں نبی کی آمد ہوئی تو کعبہ 3 دن اور 3 رات تک جھومتا ہی قریش مکہ نے یہ نبی کا پہلا اعجاز دیکھا کہ کعبہ 3 دن اور 3 رات تک جھومتا رہا کعبے کو پھر پتا چل گیا کہ مجھ کعبے کو کعبہ بنانے والا آ گیا کعبے کا کعبہ بنانے والا آ گیا ہے الحمدللہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تم آئے چھٹی بازی رونق ہوئی پھر تازی کعبہ بھی نہ پھر کعبہ کر ڈالا تب بت خانہ نبی تشریف لائے تو الحمدللہ کعبے میں رونق آ گئی زور سے بولو کعبہ بھی جھومنے لگ گیا تھا اور نبی کی آمد ہوئی تو سبحان اللہ 7ویں دن ہمارے آقا کی جانب سے عقیقہ کیا عبد المطلب نے نبی کے دادا نے زور سے بولو اور آپ عقیقہ کرتے ہیں عقیقہ کون کرے جی کہنے گھر میں ٹاپر ہو جاوے چوری ہو جاوے تو موڑو 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 بیٹھو ارے کہیں نہیں ہوگی چوری ہوگی تو تھامے اتنی کہیں چوری ہوگی کہ چوری ہو جاوے تو ارے مانگی لال کی مڑتی بھی نہیں بانٹے ہاں وہ ملتی نا کہاں مانک ہاترا مڑتی مڑتی بھی نہیں بانٹتے اور چھوڑا ہو جاوے تو لاڈو وہ بھی موتی چور کا اور پھر کچوریاں کیا وہ بھٹوڑی ماوا کی کچوریاں واہ واہ اور ساتھ میں جو ہے باٹیاں کٹوریاں تھالیاں پراتا ایک جگہ ابھی کسی کو پوتا آیا تو اتنی موٹی پرات میں نے 2 لاڈو در من دیا میں اٹھاؤں لگی کہ نہیں پرات ساتھ لیجیے نہیں کہ واہ 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 گزب کری اتنی ترقی کری ہے کہ اب کہہ گی رہی وہی تو میں کہ کڑھایا بڑھتی دیکھو آپ ارے جتنے پیسے میں یہ کڑھایاں باٹ کے تھالیاں لاؤ نا اتنے میں تو 2 آ جاؤ ایک رات کی کاڑیو بسم اللہ اللہ اکبر عقیقہ ہو جاؤ زور سے بولو بولو نہیں ہوئی کیا بھئی پیسہ فالتو خراب کر دو ٹھیکرا میں کھائیں یہ کال پھوٹ جائے ارے جی میڈو دے دو یاد رہے سورو ٹھوکیو دورو ٹھوکیو سورو جی میڈو ہمیشہ یاد رہا کرتا ہے جانے کو جماؤ عقیقہ کھلاؤ زور سے بولو ارے کم سے کم ہمارے آقا کی سنت کیا ہے وہ تو دیکھو جتنا پیسہ حقیقت میں لاڈو میں کٹوریا میں باٹ کے ہمیں لگاؤ گے اور سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ آج یہ ہمارے بچے جو بیمار ہوتے ہیں نا عقیقہ کرتے نہیں ہیں ان کی طرف سے صدقہ ہوتا نہیں ہے جڑولا بیٹا بھی نہیں کہے کہ کھاٹو جاما کوئی کہ بیٹا جاما یہ کسے دنتالا سے کہاں جائیں گے ارے خدا کے بندے اس کے اتنے بڑے باڑ ہو گئے بچہ ری کرے یہ بیمار ہو رہا ہے اس کا بال جو پیدائش یہ کاٹو اور 7ویں دن جو بال کاٹ کر اس کے برابر چاندی صدقہ کر دو زور سے بولی کوئی نہیں کرے باڑ ہی پڑیا ہے اور جڑولا بیٹا پتہ نہیں کب کریں گے جب تو وہ گڑگڑ جو ہلکا سا ہوا کا جھونکا لگتا ہے سرد ہوا کا اور جو ہے کہ نمونی ہو گئے بند بڑھ جاؤ زنانہ اسپتال جاؤ بفارو لگاؤں تگڑوں گھنوں دکھی لگیں رات دن بیچاری دکھی دھرتی پر یہی ہے ان کو پتہ نہیں ہے حقیقت میں خدا کی بندیاں حقیقت میں اگر ان بچوں کی طرف سے عقیقہ ہو جاوے تو یہ حقیقت میں تندرست ہو جاوے اور کتنے ہی فائدے ہیں نبی کی ایک ایک سنت میں کروڑوں فائدے زور سے بولیں ان کو صحیح معنوں میں پتہ چل جائے لوگ نہیں
تو زنانہ ہاسپٹل جائیں پہلے 2 بکرا گھر باندھ جائے، حال حقیقت میں ٹھاک ہونی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں اپنے کو تو جو ہے یہ لاڈو موتی چور کے لاڈو اور یہ کچوریا وچوریا ٹھیک ہے، جو نہیں جم میں تو پینے چلو دے دیا، اچھی بات ہے ملنے والوں کو، لیکن جم نہ لانا تو حضرت عبد المطلب سے پوچھ لو، انہوں نے عقیقہ کیا ہمارے آقا کی جانب سے 7ویں دن پورے مکے والوں کی دعوت کی۔ دیکھ لو یہ معمولی نہیں ہے، حضرت عبد المطلب کون ہے؟ یہ کعبے کے متولی ہیں اور مکے کے سردار ہیں۔ دعوت کری، لوگ دعوت کھائی، پوچھو کائی نام رکھو ٹابر کو؟ کہ نام تو ہم نے محمد رکھا، کا نام بڑا پھوٹ رہا ہے، نام ہی پھوٹ رہا نہیں ہے، منڈو دیکھ لیو تو چاند شرما جائے، زور سے بولو۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے؟ چاند میں تو داغ ہے، آقا کا چہرہ صاف، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ دیکھو آقا کی شان، سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک بات اور کلیئر کر دوں، آج کل ہم بچوں کی پیدائش کے مبارک موقع پر عورتوں کو چاہیے، لڑکا ہو یا لڑکی سب کے لیے خوشی کرو، زور سے بولو، سب کے لیے خوشی کرو، وہ سب اللہ کی نعمت، یوں نہیں کہ لڑکی ہو جائے تو کچھ نہیں بانٹو، لڑکا ہو جائے تو یاد رکھیے لڑکی ہو یا لڑکا سب اللہ کی نعمتیں ہیں اور رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج کہتی ہے لوگ کہ مول صاحب 4 پوتیاں ہو گئی، پوتا نہیں، دعا کرو، 4 دوتیاں ہیں، نواسیاں ہیں، نواسا نہیں ہے، دعا کرو۔ اب دعا کری مول صاحب نے، پیر صاحب نے، حاجی صاحب نے، نمازی صاحب نے، اللہ تعالیٰ نے نہ معلوم کس کی دعا سنی، پوتا دے دیا، نواسا دے دیا۔ اب یہ مولوی صاحب نے، اللہ نے، رسول نے، سگڑا نے، پیرا نے بھول، اور ایک لیوے تھاڑی، ایک لیوے بیلڑ، کانسی کی تھاڑی، بھائی بان ناگور کی بڑی اور چڑے ڈاگڑے چھت پر اور ٹھوکے ڈنگ کو، کیا آیا کہ پوتا آیا، دوئیتا آیا، نواسا آیا۔ ارے خدا کی بندی ہیں، بیٹا دیا رحمان نے، راضی کرے شیطان نے، توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ نے بیٹا دیا تو اللہ کا نام بلند کر، زور سے بولو۔ دعا تو پیر صاحب کو نہ کرے، سناوے، اللہ نے بیٹا دیا تو اللہ کا نام بلند کرو، توبہ کرنی چاہیے۔ حقیقت میں ہم لوگ رونگ چل رہے، بھائی بیٹا ہو گیا، بیٹی ہو گئی، اس کو نہلا کر اچھے کپڑے پہنا کر سیدھے کان میں اللہ اکبر کی صدا بلند کرو، اذان پڑھو، زور سے بولو۔ انفارمیشن کرنی ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے، تو لہٰذا تھالی بجاؤ گے تو بھی پتہ چلے گا، اذان پڑھو گے تو بھی پتہ چل جائے گا، تو اللہ کا نام بلند کرو۔ اور ایک گھونٹی دلو، گھونٹی تہنیک ٹابرا نے گھونٹی دے ہوئے، چھوٹا ٹابر بچہ پیدا ہو گیا تو نیک آدمی ہو، کوئی حاجی صاحب ہو، مولوی صاحب ہو، پیر صاحب ہو، یا کوئی عورتوں میں نماز پڑھنے والی ہو تو یا حاجن ماں ہو، تو اس سے گھونٹی دلاؤ جو نیک ہو۔ کون تلاش کرتا ہے؟ کوئی بھی پاس میں بیٹھا تھا یا بیٹھی تھی، گھونٹی چیپ دے لے، کوئی کون پڑھی تو کہیں پڑھ لے نماز، گھونٹی۔ ہاں میں بتاؤں، دیکھو نا، ارے کوئی نیک ہو اس سے گھونٹی دلاؤ۔ ہمارے آقا کی بارگاہ میں صحابہ کرام آپ نے ٹاورا نے لیتا، یا رسول اللہ پوتا دوتا نواسا آیا دو حضور، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹاور میں گودی میں اس کے منڈے میں لوہا کے دہن ڈال دو۔ پھر دیکھو وہ بچہ بڑا ہوتا تھا، نعرہ لگتا تھا کہ نبی کا حکم ہو تو کود جائیں سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں۔ یہ قریش مکہ تو کیا چیز ہے، دیووں سے بھڑ جائیں اور سینانے نیزہ بن کر عدو کے سینے میں گڑ جائے۔ آج ہم لوگ توجہ نہیں دیتے، کوشش کرو گے نہیں آقا کی سنت کے مطابق ہم اپنے بچوں کو الحمدللہ جب پیدائش ہو اس کے اس کان میں اذان پڑھیں، ایک کان میں تکبیر پڑھیں اور دعا کرائیں۔ الحمدللہ کوئی عالم دین دعا کر دے، عالم تو دعا عالم بننے کی کرے گا، زور سے بولو۔ عورتیں کہتی مول صاحب ہمارا بیٹا حافظ نہیں بنے، حافظ کیا بن گیا، اس کے تو پیدا ہوتے ڈنگ کو لگی رہے اور تو ناچ ہی، اور تھوڑا دن آنا ڈب جاتا نہیں نچائی، وہی ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کرو نہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اپنے بچوں کے کان میں اذان پڑھیں، تکبیر پڑھیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی بچوں کی جانب سے عقیقہ کریں اور اچھا نام رکھیں، محمد کے نام پہ نام رکھیں، زور سے بولو سبحان اللہ۔
امام حسن کے نام پر، امام حسین کے نام پر، جس کے گھر میں دن بھر اگر کوئی حسن حسن کرے تو اس کے گھر میں حسن حسن ہو۔ ابھی آپ نے سنا آمنہ کے بارے میں، جس کے گھر میں دن بھر کوئی آمنہ آمنہ کرے تو اس کے گھر میں امن چین سکون ہو جائے۔ کوشش کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم آقا کی سنتوں پہ عمل کریں۔ دیکھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، سبحان اللہ، ساری کائنات میں خوشیاں ہی خوشیاں ہو گئی۔ دیکھو سب خوشیاں منا رہے تھے، ایک تھا جو پاڑا میں ماتھا مار رہا تھا، سر ٹکرا رہا تھا، وہ کون تھا؟ وہ ابلیس اللعین تھا، شیطان ابلیس تھا۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سب خوشیاں منا رہے ہیں الحمدللہ۔ اس زمانے میں عورتوں کو جو ہے بچے جو ہے لے جا کر مکے آتی تھی، اور باہر جہاں طائف میں اچھا واتاورن، وہاں کا کلچر، وہاں کی شدھ پیور عربی، زور سے بولو، وہاں کے بچے جو بڑھتے اس کی نشو نما ہوتی تو سبحان اللہ اچھی تندرست بچے ہوتے، تو وہاں لے کر جاتے، عورتیں لے جاتی تھی، تو عورتیں خوب آئی لینے کے لیے۔ ایک عورت اسی قافلے میں تھی جس کا نام حلیمہ سعدیہ تھا، زور سے بولو۔ حلیمہ سعدیہ ہمارے آقا کو لینے کے لیے آ رہی ہے، لیکن دیکھو لگایاں تو گھنی آئی، لیکن ان کی کیا ہے، وہ سواری تھی نا اونٹنی بڑی، اوڑے اوڑے چال، کمزور تھی، دو اوڑے اوڑے در مجلا در کوچا چال تھی۔ 12 گھاٹیاں پار کر کے مکہ پہنچی، جب تک تو وہ عورتیں بچوں کو، مالداروں کو بچوں کو لے کر بھی چلی گئی، لیکن یہ اب پہنچی، اس کو ادھر ادھر گھومی، بچہ ملا نہیں کوئی۔ کعبے کے پاس میں حضرت عبد المطلب سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، اور نام کہاں ہے؟ کہا میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ حضرت عبد المطلب راضی ہو یا اور کہا واہ واہ، خوب خوب، دو خصلتیں ہیں، حلم بھی اور سعد بھی ہے، سبحان اللہ۔ تو کہا میرے گھر میں پوتا ہے، لے جاؤ گی؟ تو کہا مجھے کوئی بچہ ملا نہیں ہے، اگر ہو تو لے جائیں۔ پوتا کہا لیکن وہ یتیم ہے۔ کہا نہیں، لے جانے سے تو لے جانا ہی بہتر ہے، چاہیے یتیم ہے، انعام کم ملی لیکن لے جانا تو چاہیے، خالی آج جانے سے بہتر ہے کہ لے جانا ہے۔ کہا ہے کہاں؟ کہا وہ آمنہ کے گھر میں۔ تو کہا وہ سامنے گھر ہے، جا کے پوچھ لو، مل لو۔ تو سیدھی گئی، حضرت آمنہ سیدہ ہمارے آقا کی والدہ محترمہ گھر میں ہے۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر گئی، مرحبا کہا۔ بچہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محو خواب ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اور سفید کپڑا اوڑا چہرے کے اوپر، جیسے ہی چہرہ دکھایا، کپڑا کیا ہٹا ہے، ایسا لگتا ہے کہ آسمان کے چاند سے بدلی ہٹ گئی، بدلی ہٹ گئی ہے الحمدللہ۔ حلیمہ سعدیہ نے ہمارے آقا کا چہرہ دیکھا تو کہنے لگی آمنہ ایسا خوبصورت بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا۔ دیکھتی کب حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین و جمیل کبھی میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ آنکھ دیکھتی کب، آپ جیسا حسین و جمیل آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ نبی ایسے کہ آپ کی والدہ محترمہ نے نبی کے سینے پہ جو ہاتھ رکھا تو نبی نے نبوت والی آنکھیں کھولی تو نور نکلا، آسمان تک چلا گیا۔ پھر آپ نے کہا جب بچہ پسند آ گیا تو لے جاؤ۔ کہا نہیں، میرے شوہر میرے ساتھ میں موجود ہے، پہلے اپنے دھنی سے، اپنے شوہر سے مشورہ کر لو پھر لے جاؤں گی۔ آج کل عورتوں کو بھی چاہیے، لگایا تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ کوئی کام کرو تو اپنے شوہر سے، اپنے دھنی سے مشورہ کیا کرو، پوچھ لو کہ فلانا کام کرو کہ نہیں کرو، لیکن نہیں پوچھتی ہے، سیدھی جاوے جمن ہے پاچ یار شام رکھے ہوئے کہ گڈو کے پاپا، ہاں بولو یس میڈم، کہ سگائی کر دی ڈابرا کی سگائی کر دی کہ کٹے کری کہ بڑھ جمن کی جٹے اللہ پیڑو پار جنا وہ شوہر غصے وطار کہتا ہے تو جاوے جڑی سگائی کرا جاوے پوچھے کوئی تاچے جنا پاچی موڑ کہے کہ چپ چاپ رہیے، میں نے آپ کو مس کال کیا تھا
मिस कॉला में सगे आवे ना जने महिला थाना भरी दे, ध्यान रखिए, तौबा कीजिए। मिस कॉलों में सगाई मत कीजिए, पहले सगाई करो, रिश्ता करो तो बहुत ही सोच समझ के दादी बच्चे के दादा दादी से, नाना नानी से, सबसे मशवरा करो। मशवरे में हमेशा बरकत है, जोर से बोलिए। हलीमा सादिया ने देखो मशवरा किया, कोई भी शौहर ऐसा नहीं है जो अपनी औरत की बात को जो है रद्द कर दे, लेकिन बात भी ऐसी होनी चाहिए जो काबिल कबूल हो। डिमांड ऐसी होनी चाहिए जो शौहर पूरा कर सके, डिमांड ऐसी होनी चाहिए जो हकीकत में शौहर उसको पूरी करे। ऐसी डिमांड नहीं होनी चाहिए कि नहीं मैंने तो घंटा घर की घड़ी खोल ला दो, तो घंटा घर तो एक है कि नहीं घड़ी मिली, ऐसा नहीं हो सकता। डिमांड ऐसी कीजिए कि जो है पूरी जो है शौहर उसकी डिमांड पूरी करे। अल्लाह उसके रसूल ने भी आसानी रखी, जैसी शौहर की हैसियत है दूल्हा की हैसियत के मुताबिक मेहर बनवाई जाए। तो आप कोई भी काम करें तो हकीकत में कोई शौहर ऐसा नहीं है जो अपनी औरत की बात को रद्द कर दे। देखो हलीमा सादिया गई अपने शौहर से कहने लगी, जो काबे के पास में उनके जो है वहाँ कयाम था, कहने लगी ऐसा बच्चा देख के आई हूँ, इतना खूबसूरत बच्चा देख के आई हूँ, ऐसा बच्चा देख के आई हूँ। कहा बोल तो सही कैसा बच्चा देख के आई है? तो हलीमा सादिया ने कहा इतना खूबसूरत बच्चा देख के आई हूँ जिसके चेहरे में चांद तैर रहा है। जोर से बोलिए, चांद तैर रहा है। कहा जब पसंद आ गया तो लेके आ जाओ। दौड़ती हुई गई, बच्चे को गोद में लिया, दूध पिलाना शुरू किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पीना जब शुरू किया, हलीमा सादिया कहती है मेरी एक साइड में दूध, एक पिस्तान से दूध नहीं आता था, नबी ने लब लगाए तो दूध जारी हो गया। पतली पतली कुद्स की गुले पत्तियां, जोर से बोलो, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, सुभान अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध पी रहे हैं, नौश फरमा रहे हैं, लेकिन नबी एक साइड से दूध नौश फरमाते हैं, दूसरी साइड से नहीं पीते। हलीमा सादिया घनी कोशिश करी कि दोनों साइड से दूध पिलाएं, लेकिन नबी नहीं पीते, क्योंकि नबी जानते हैं हलीमा सादिया के दूध पीने वाला बच्चा एक और मौजूद है। भाई का हिस्सा दूध पीने के जमाने में छोड़ रहे, दूर से बोलिए। आज हम छोड़ते हैं भाइयों का हिस्सा। भाई अगर घोड़ा है, समझदार नहीं है, छोटा है, ले जावे बड़े कचेड़ी, एक मिर्ची बड़े में बेड़ो पार। हाँ मौलूद में तो कहे मुफ्ती साहब, अब्दुल कादिर साहब, मौलूद में तो नारा लगावे कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, और बड़े कचेरी में जाके भाई को खेत भी नहीं छोड़ेंगे, भाई का पलौड़ भी नहीं छोड़ेंगे। याद रखिए, कोशिश करो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब हम उम्मती हैं, नबी का नारा लगाने वाले हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पीने के जमाने में भी भाई का हक छोड़ा है। जोर से बोलो। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं भाइयों के लिए तरके पिस्ता करें, दूध पीतों की निस्बत पे लाखों सलाम, दूध पीतों की निस्बत पे लाखों सलाम। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हमारे जो आका को आपकी वालिदा मोहतरमा सैयदा आमना खातून रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनके सुपुर्द किया। हलीमा सादिया ने हमारे आका को गोद में लिया, दूध पिलाया। रात को दोनों बच्चे सो गए, सुबह को उठे, आपका शौहर कहने लगा हलीमा ऐसा लगता है कि बच्चा बड़ा मुबारक है। का थाने क्या था बड़ी, तब मने ठा पड़ा के बच्चे रोजे ना अपारो टाबर एक लोई री री करे, रो तो रहे, और आज दोनों बच्चे आराम से सो गए। कहा मुझे भी ऐसा लग रहा है, आपको पता है कि ये इतना मुबारक बच्चा है, मेरे एक पिस्तान से दूध कभी नहीं आया, इसने लब लगाए तो दूध जारी हो, और इतना समझदार है कि एक साइड से दूध पीता है, दूसरी साइड से हमारे बच्चे के लिए दूध छोड़ता है। का इतना समझदार है, इतना। का हाँ, का जल्दी से बच्चे को लो, निकलो यहाँ से, मक्के से रवाना हो जाओ। का चलेंगे कैसे, ऊँटनी तो बड़ी कमजोर है। का रवाना तो हो। जैसे ही हलीमा सादिया ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिया, ऊँटनी पे सवार हुई और जो है सवारी को रवाना किया। जैसे ही सवार हुई है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अल्हम्दुलिल्लाह ऊँटनी पे जैसे ही सवारी की, ऊँटनी एकदम तंदुरुस्त और तवाना हो गई, रवाना हो गई और रवाना हो गई। जोर से बोलो। अब वो सवारी चल क्या रही है, ऐसा लगता है कि उड़ रही है। जोर से बोलो।
लुगाया जी की पहले जा चुकी थी, उनको भी क्रॉस करने लगी, आगे बढ़ने लगी। देखो हलीमा सादिया से वो औरतें कहने लगी, हलीमा आई थी तो बड़े धीरे धीरे सड़क चल रही थी, लेकिन अभी स्पीड से कैसे जा रही है? क्या सवारी बदल ली है? क्या नहीं नहीं, सवारी तो वही है, बल्कि सवार बदल गया। ये जो मेरी गोद में बच्चा है, ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये खुद सवारी कह रही है। ए हलीमा, तेरी गोद में जो बच्चा है, मेरी पुष्प पे जो बच्चा है, आम बच्चा नहीं है, बल्कि नबियों का सरदार है। जिधर जिधर से हमारी सवारी गुजरती जा रही थी, पूरा इलाका खुशबू से महक रहा था, क्योंकि नबी की आमद है। जोर से बोलो। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। क्या महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा मोहतरमा ने देखा कि हमारी सवारी स्पीड से जा रही है, और जो है पंजाबी में ऊँटनी को जो है डाची कहते हैं। देखो एक पंजाबी शायर ने 4 मिसरे लिखे, मैं आपको सुनाऊं, जोर से बोलिए। तवज्जो ये देर रखे, पूरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, 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 सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह। सब मिलके बोलो, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह। बस अरे जोर लगाओ। सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह। दाची हलीमा बड़े ढाडी कमजोर आगे, कदम कदम ते डंडी ऐजे बेजोर आहे। दाची दे बाग बल्ले, मदनी दे कदमा तल्ले, दाची दे बाग बल्ले, मदनी दे कदमा थल्ले। दाची पे तेज चलने की में करम करी में कमाया हलीमा। सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूले में झूला झूल रहे हैं, तो देखो देखो अभी झूला झूल रहे हैं, इशारा किया तो चांद झूमने लग गया। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और पंजाबी में भिंडे को पालने को पिंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंगे सुमा के दाई झूला झूला वे पैये, पिंगे सुमा के दाई झूला झूला वे पैये। सोने मोहम्मद नो लोरिया सोना वे पैये, पंखे झला दी पैये, पिंगा गला दी पैये, पंखे झला दी पैये, पिंगा गला दी पैये। लोरिया सोना वे पैये, कि में झूला नबी दा झूलाया हलीमा। सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया कहती है कि मैं अपने घर में आई तो घर भी कोई बहुत बड़ा महल नहीं था कि कमरे में सुला दे, एसी चला दे, ऐसा कुछ। बिल्कुल मामूली झोपड़ी, खाने पीने के घर में बर्तन भी नहीं। देखो एक शायर ने कहा, नाज कर तू है हलीमा सरवरे कौनैन पर, घर लगी अच्छी तो तेरी झोपड़ी अच्छी। नबी देखो आज हमारे मौलाना साहब है, इन मौलाना लोगों को नाइबी ने रसूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जो आलिम है, आलिम को नाइब रसूल कहते हैं, यानी रसूल के नाइब है। जोर से बोलो। तो नाइब रसूल हमारे घर में आ जाए तो आप कहेंगे अच्छी चादर बिछाओ, अच्छी जगह बिठाओ, बढ़िया खाना बनाओ, सब्जी नंबर 7 पकाओ, हैं कि नाइब रसूल आ गए। जोर से बोलो। नहीं कहते नाइब रसूल आ गए। तो जिसके घर में नाइब रसूल आ जाए वो इतनी तैयारी करता है, सोचता है कहाँ बिठाऊं कहाँ उठाऊं, है। लेकिन हलीमा सादिया जिसके घर में खुद रसूल आ गए, बल्कि रसूलों के रसूल आ गए, जोर से बोलो, वो सोच रही कहाँ बिठाऊं कहाँ सुलाऊं।
पंजाबी शायर ने कहा ना, हलीमा घर कभी वेखे कभी सरकार न वेखे, मैं केड़ी सेज तेरे लिए बिछावा या रसूल अल्लाह, केड़ी सेज बिछावा। तो हकीकत में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आई हलीमा सादिया तो घर में कहती है कि मेरे घर में खूब बरकतें हुई, खूब रहमतें हुई, हमारे कारोबार में खूब तरक्की हुई। जोर से बोलो। हमारी बकरियां जिनके कभी दूध ही नहीं होता, बताइए, और नबी तशरीफ लाए तो बकरियां चरने जाती, शाम को आती तो बकरियों के थन दूध से भर जाते। दूसरी औरतें कहती अरे अपनी बकरियां भी बटाई चलो, जैसे हलीमा की बकरियां चलती है, क्योंकि उनकी बकरियां आती तो दूध नहीं होता था। तो कभी बीड़े में ले जाओ, उसी खेत में ले जाओ जहाँ हलीमा की बकरियां चलती है। तो हलीमा सादिया कहती लुगाया ये कोई किसी खेत का कमाल नहीं है, ये किसी चारे का कमाल नहीं है कि मेरी बकरियों के थन दूध से भर जाते हैं, ये इस चारे का कमाल नहीं है, बल्कि मुस्तफा प्यारे का कमाल, मुस्तफा प्यारे का कमाल है। ये जो लाडला प्यारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लेके आई हो मक्के से, तुम यतीम समझ के छोड़ के आई हो और मैं दुर्र यतीम समझ के लेके आई। तुम्हें मालूम है ये बच्चा मैं गोद में लिया तो कितनी रहमतें बरकतें होने लगी। जोर से बोलो। जो भी अड़ोस पड़ोस में लोग रहते, टाबर को देखने आते, बच्चे को, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करते, दीदार करते, जो नबी को देख लेता नबी से मोहब्बत करने लगता, हत्ता के दूर दूर से लोग देखने आते कि हलीमा सादिया ऐसा खूबसूरत बच्चा लाई है मक्के से, सुभान अल्लाह। फिर औरतें तो, क्योंकि औरतें क्या है कि ऐसी भोले जीव की होती है कि हलीमा थोड़ा टाबर बीमार हो गया, इस टाबर का हाथ रखवा दे। तो नबी का नबूवत वाला जब बीमार पर हाथ रखवाते हैं तो शिफा मिल जाती है, शिफा मिल जाती है। हत्ता के लोग तो भीड़ पड़ने लगी, लोग बकरियां, घोना, ऊंट, जो भी बीमार होता लाते, नबी का हाथ रखवाते, शिफा मिल जाती। हत्ता के भीड़ पड़ने लगी, कोई हकीकत में दूसरा तो हॉस्पिटल खोल देते, लेकिन हलीमा सादिया ने तो सरकार के मुबारक कदम धो दिए। जोर से बोलो। आप तो पानी लगाते जाओ, शिफा मिलती जाए। सरकार आला हजरत फरमाते हैं जिनके तलवों का धोवन, जोर से बोलिए। कितना प्यारा शेर है, आप समाज फरमाए, आप भी पढ़ ले ताकि किस्मत चमक जाए। जोर से बोलो। जिनके तलवों का धोवन है आप है वो जाने मसीहा हमारा नबी है, वो जाने मसीहा हमारा सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए, बेकसों का सहारा हमारा, बेकसों का सहारा हमारा नबी। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, देखो हलीमा सादिया क्या कह रही है कि हमारे घर में खूब बरकतें हुई, रहमतें हुई। हलीमा सादिया तेरे घर में बरकतें क्यों नहीं हुई? मैं सालावास में नबी की मजलिस सजा ले, नाम ले लिया तो बरकत हो जाए, नबी का नाम ले ले तो बरकतें हो जाए।
تمہارے گھر میں تو نبی خود ہی تشریف نام ان کا جہاں لیا جائے گا. حقیقت میں جہاں بھی محفل نبی سجے گی وہاں رحمتیں ہوں گی, برکتیں ہوں گی. اسی لیے تو ہم الحمدللہ خرچہ بھی کرتے ہیں, ان کے نام کا چرچا بھی کرتے ہیں. خرچہ کیوں کرتے ہیں؟ خرچی اسی کے در سے ملتی ہے. زور سے بولو, وہیں سے ملتی ہے نا. کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. حقیقت میں نبی کے دربار سے سب کو ملتا ہے. کوئی کھاتا ہے گنگاتا ہے, اور کوئی کھاتا ہے گھورکا کرے. تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں, ہے منکر عجب کھانے غرانے والے. ہاں الحمدللہ ہم نبی کا کھاتے ہیں, نبی کا گاتے ہیں الحمدللہ. ابھی جو ہے آپ نعتیں سماعت فرما رہے تھے, بعض لوگ کہے یہ سنی مولانا خالی ناتا گاوے. تو میں کہہ رہا ہوں گاوے جو نہیں تو مدینے جاوے. زور سے بولو, ہر ایک مدینے نہیں جا سکتا. ہاں مدینہ شریف ہے ہی ایسا پیارا مدینہ. زور سے بولو. نمازوں کی پابندی کیجئے. نبی تشریف لائے, آج ہم نبی کے امتی ہو کر نماز نہیں پڑھیں گے, کون پڑھے گا؟ سب لوگ نمازوں کی پابندی کرو. جمن نے دیکھو آپ کتنی دور جاتا رہا. دیکھو اگر خط آ جاوے 2 آدمیوں کو 3 آدمیوں کو کٹے کٹی سیکھ دی چلو سب, اور ساس نے آسان میں ہو تو کہ چلو 10-20 دن بٹے یہاں پر اسی کو چاہ لیا سیکھ. اب بتائیے آپ حضرات کہ ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے سیکھ کیوں نہیں ہوتے؟ اذان ہوتے ہیں نا وہ سب کے لیے. زور سے بولیے. جیسے ہی اذان ہو سب مسجد میں آ جاؤ, نماز کی پابندی کیجیے. لوگیاں عورتیں تم گھروں میں نماز پڑھو. آج یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہو ان کو ہم پالتے ہیں نا, یاد رکھو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے, ورنہ ہماری کیا حقیقت ہے کہ ہم بچوں کو پال لیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان. ایک عورت تھی جو ہمیشہ نماز کی پابند تھی اور نماز پڑھتی تھی, اور جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا نا تو روٹیاں بنانے بھی بیٹھتی نا, پہلے وضو کرتی پھر روٹیاں بناتی. تندور میں روٹیاں بنا رہی تھی, تندوری روٹی ہوتی نا, ایسی روٹیاں بناتے بناتے نماز کا ٹائم ہو گیا. پٹافٹ ہاتھ تو یار نماز کے لیے کھڑی ہو گئی. شیطان آیا کہ تو روٹیاں تاری پڑھا ہے تو نماز پڑھا ہے. آپ جیسے ہی نیت باندھا نا شیطان کچھ نہ کچھ گڑبڑی کرے گا. ہم لوگ تو حقیقت میں نمازہ کا ہی پڑھا, بس ٹھیک ہے اللہ قبول کرے. ایک ایسے صحابی رسول تھے کہ کھجورا کو باغ و گھنا باغ تھا, اور جیسے ہی انہوں نے نیت باندھی نماز کی, ایک کمیڑی بیٹی فاختہ کمیڑی بیٹی پھڑپڑاٹ کری, اڈی باہر نکل نہیں سکی, اڈ پری پاچی بٹی بیٹھ گئی, اڈی جٹ. تو انہوں نے دل میں آیا ان کے کہ اللہ نے مجھے کیسا باغ دیا ہے کہ کمیڑ کی اڈ باہر نہیں جا سکتے. دل میں آیا, نیت باندھی بھی تھی نماز کی, نماز مکمل کی, سلام پھیرتے حضور کی بارگاہ میں آیا. رسول اللہ وہ باغ ہے نا پورے میں وقت کرنی چاہتا ہوں. ارے کہ پورے کیا کرے کا پورا باغ وقت کرنا چاہتا ہوں. کیوں کہ میں نماز پڑھوں نا تو مارے اور اللہ کے درمیان میں باغ کیوں آئے ہو. زور سے بولو کیوں آیا, انہیں وقت کر دیا. رات کوئی کون بتائیے آپ. ایسی شان تھی نبی کے صحابہ. اور ہم بات نیت کرنے کہیں بس پوری دکان کو حساب ہی کر دیا. پھر کہ وہاں صاحب یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ارے حساب کرو مگر نمازہ پڑھو. یاد رکھیے یہ ہے اللہ والے. دیکھو حقیقت میں دیکھو خدا کی بندی نماز پڑھ رہی ہے. شیطان نے کہا تھا روٹیاں پڑھے تو نمازہ پڑھے, کوئی توجہ نہیں دی. بس اللہ کی بندی اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہے. تھوڑی دیر میں شیطان پھر کہتا ہے تو نماز پڑھ رہی ہے, تیرا بیٹا دیکھ تندور میں پڑ گیا, بڑھ جائی میں اٹھا لے. کوئی توجہ نہیں دی. شیطان کو غصہ آیا, ٹابر نے اٹھایا, تندور میں ڈال, دوڑ گیا. تھوڑی دیر کے بعد اس کا شوہر آیا. اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی تو نماز پڑھ رہی ہے اور اس کا ٹابر اس کا بچہ جو ہے تندور میں گر گیا. لیکن تعجب یہ ہے کہ وہ جلتا نہیں ہے. وہ حیرت زدہ رہ گیا, تعجب کرنے لگ گیا کہ بچہ بڑا ہی کون ہے. بچہ جو ہے تندور میں انگاروں میں ایسے کھیلتا ہے جیسے
پھولوں میں کھیل رہا. اس نے جیسے ہی سلام پھیرا اپنی لگئی سے کہنے لگا دیکھ خدا کی بندی تو نماز پڑھ رہی ہے, تیرا بیٹا تندور میں بڑھ گیا لیکن یہ بڑھتا ہی نہیں ہے, انگاروں میں سے کھیلتا ہے جیسے پھولوں میں کھیل رہا ہے, یہ جلتا کیوں نہیں ہے؟ تب خدا کی بندی نے کہا جلے گا کیسے, میں اللہ کی نماز کی حفاظت کر رہی ہوں, اللہ تعالیٰ میری اولاد کی حفاظت کر رہا ہے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے, جسے روشن خدا کرے روشنی گر ہو خدا کو منظور تو آندھیوں میں چراغ. بتاؤ کیسی نماز کی پابندی ہو. آج عورتوں سے پوچھ رہو نماز کا یاد ہے نہیں یاد, ٹھیک ہے اللہ ماشاء اللہ کوئی نماز یاد کر لے. پوچھ رہے ان سے کوئی عورت گزر جاوے اس کو کفن پہنانا ہے, کفن میں کتنا کپڑا ہے, بس ڈب جو بار نو ناڑی آئی غسل دینے والے بھی پوچھ رہی بتا دے بتا سکے بہت کم. اگر کوئی ٹھیک ہے کوئی سمجھدار ہو تو بتاؤ, ورنہ مشکل ہے, اور ورنہ سیکھ ہے چوچک ہے بے کتا کے کپڑا دینا بتاؤ, جوڑا کتنا چاہیے بتاؤ, پھر ڈب جاؤ ماسی جی کے میں بتاؤ, بوا جی کے میں بتاؤ کتنا جوڑا لاگی. ایک سیڑھی باقی بندہ اتنی ہوشیار ہے, لیکن اسلامی طریقے سے جو اسلامی زندگی گزارنی چاہیے اس میں کم توجہ ہے. کوشش کرنی چاہیے عورتوں کو کہ بچیاں مدرسے سے جب واپس آئے تو اپنی بیٹی کو اپنی پوتی کو یہ نہ جو ہے آفر نکال دو, تو مجھے نماز سکھا دے میں تیرے لیے جوڑا کرا دوں گی. زور سے بولو. اگر پوتی نے کہہ دے نا تنے نماز سکھایا میں نہ کون چھوٹے با آدھی رات رو اٹھا کے نماز سیکھ لے, کیوں اس کو جوڑا کرنا ہے. زور سے بولیے. اور آپا بھی آفر نکالو. اپن لوگ ہے نا کتنے ہی کما لے برکت نہیں ہونے والی, اپن کما کے گھنے ہی لوگ اٹو کمر کو نہ کڑ گیا, بتاؤ کڑ گیا کمر کو نہ مڑ گیا, اور گھنے ہی لوگ تو کما دھرتی پر گڑ گیا, لیکن برکت ہوئی نہیں. کما کے تھک گئے, برکت ہوگی کہاں سے؟ صبح اپن اٹھتے ہی نہیں, نماز پڑھتے ہی نہیں, حلال روزی کما نہیں پاتے, جس کی وجہ سے پریشانیاں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں نہیں صبح جلدی اٹھیں. فجر کی نماز میں موٹا دیکھو سوتے ہی رہے, چڑیا کمیڑے اٹھ جاوے لیکن موٹا کمیڑا نہیں اٹھتا, سوتے رہتے ہیں. جلدی اٹھیے, فجر کی نماز بعد جماعت ادا کیجئے, پھر گھر سے نکلو کمائی کے لیے. دیکھو جو نماز فجر ادا کر کے نہیں جاتا وہ شیطان کے جھنڈے کے نیچے جاتا ہے, اور جو نماز فجر ادا کر کے جاتا ہے وہ رحمان کے جھنڈے کے نیچے جاتا ہے. تو ہم اور آپ نماز پڑھیں گے نا, پھر دیکھو آپ برکتیں ہوگی. آفر نکالو اپنے گھر میں بھی, آپ اپنی عورت سے بھی اپنی بیوی سے بھی کہیے نماز کی پابندی کر. ایسے نہیں کرے گی, آپ آفر نکالو نماز فجر پڑھ جا کر سونے کی کنٹی کراؤ 5 تولا, آفر نکالیے 5 تولا کی کنٹی سونا. ظہر کی نماز شروع کر دے 2 تولا سونا کا بوندا کرا دو, اور 5 ٹائم شروع کر دے 3 منٹوں بڑھا دو. اتنا موٹا آفر کیا نکالو بھائی بات ہے. ہاں پیسے لائیں گے کہاں سے؟ نمازیں پڑھے گی نا اللہ اتنا رزق دے گا. زور سے بولو. انہیں کتنے ہی کرا دیجو. یہ جو برکتیں نہیں ہوتی نا, پیسہ آتا ہے لیکن جاتا کہاں ہے پتہ نہیں لگتا ہے. حقیقت میں سبھی لوگ کوشش کریں نہیں, انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگ نمازی بن جائیں. پھر دیکھو سبحان اللہ, آج ہم اور آپ اگر تھوڑی سی کوشش کریں اپنے چہروں پہ سرکار کی سنتیں سجائیں. زور سے پھر دیکھیے آپ کے چہرے پہ سرکار کی سنت سجے گی تو سبحان اللہ چہرے پہ نور برسے گا. نماز کی پابندی کریں گے چہرے پہ نور برسے گا, ہماری مسجدیں آباد رہے گی, اللہ ہمارے گھروں کو آباد فرما دے گا. زور سے بولیے. سبھی لوگ کوشش کریں, آئے ہیں دنیا میں تو کوئی کام کر جائیں, اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں. یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن ہو جائے, ہر ایک پرچم سوچا پرچم اسلام ہو جائے. انشاءاللہ کون ہے جو آج مجھے اس مجلس نبی میں انشاءاللہ تعالی یقین دلا دے کہ انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے؟ بولو انشاءاللہ. ارے زور سے بولیے.
ہاتھ اٹھا کے بولیے انشاءاللہ. سبھی لوگ کوشش کریں انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں. عورتوں سے میں ہاتھ نہیں اٹھوانا چاہتا بلکہ یہ یقین کریں اور دل میں عہد کر لیں انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک ہم کنیز فاطمہ بن کر زندگی بسر کریں گے انشاءاللہ تعالی. آج تم انشاءاللہ کنیز فاطمہ بنو گی, کل دیکھنا میدان محشر میں ندا آئے گی محشر والوں, نگاہوں کو جھکا لو, میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں جنت میں جا رہی ہے. جب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ جب جنت میں جانے لگے گی تمہیں بھی ساتھ میں لے کر جائے. کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ ہماری بچیاں جو ماشاءاللہ پڑھنا جانتی ہیں جنتی زیور وغیرہ مولانا صاحب سے آپ رابطہ کریں, ان کو کتاب لا کے دو جنتی زیور, سنی فضائل اعمال, سنی بہشتی زیور, بہت سی ایسی کتابیں ہیں لا کے دیجئے. شام کو الحمدللہ دوپہر میں جب خالی ٹائم ہو نا اس وقت آدھا گھنٹہ سب عورتوں کو جمع کر کے اپنی ماں کو, بہن کو, دادی کو, نانی کو, جو بھی بیٹھی ہے سب کو تاوڑے میں بھی سردی کا موسم ہے بیٹھی رہے ہیں تو ایک دین کی بات روزانہ سیکھے. ایک مہینے میں 30 باتیں سیکھیں گی تب ہوگا نا. ہم لوگ بھی سیکھو. آپ عشاء کی نماز کے بعد نوجوانوں کو چاہیے مولانا روشن دین کے پاس آ کر عشاء کی نماز کے بعد روزانہ آپ 20 نوجوان اگر سیکھیں درود شریف, فاتحہ, جنازے کی نماز, دعائیں سیکھو. سیکھتے ہی ایک مہینے سیکھو اور اس کے بعد جب مہینہ مکمل ہو جائے اس تاریخ سے لے کر اس تاریخ تک لائیے ایک نیا والا 100 کا نوٹ اور چپ چاپ نذرانہ پیش کر دیا. زور سے بولو, اعلان کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر 20 نوجوان پڑھے تو 2000 تنخواہ بڑھے. زور سے بولو, ہوئے کہ نہیں ہوئے, کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ بس چپ چاپ آپ 2000 تنخواہ بڑھ جائے گی, اعلان کی ضرورت بھی نہیں ہے. ادھر تنخواہ بڑھے گی, ادھر علم بڑھے گا. زور سے بولو. 3-4 مہینے میں دیکھنا آپ جنازے کی نماز, دعائیں, فاتحہ سب سیکھ جاؤ گے. ورنہ دیکھتے نا جنازے کی نماز میں اللہ اکبر امام صاحب کریں اللہ منڈو بھیج روپ جا ارے کی پڑھ تو سری منڈو چپڑ رہے ارے کی تو بول کی نہیں بولے. میں تو بتاؤں بولنا, میں تو جوب پور کی قبرستان کے امام منٹا ہے, میں روزی نہ بیتے. میں بتاؤں آپ کو کہ لوگ چپ چاپ آ رہے ہیں پیچھے کچھ بھی نہیں پڑھتے. ارے کچھ پڑھو تو صحیح. پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے, پیچھے امام کے کہنے سے کام نہیں چلے گا. جنازے کی نماز میں پڑھنا بھی پڑتا ہے. پڑھیے آپ دعائیں ورنہ نہیں چلے گا کام. اب دیکھو بہت سارے لوگ تو تکبیر ہوئے نا اللہ اکبر جنا سوچے کہ عید میں تو اللہ اکبر کیا. ابے نہیں کروں جنا سائڈ میں دیکھے موٹر بھائی صاحب نے دیکھو نہیں کرے. موٹر بھائی صاحب کو خود چھوٹے نہیں دیکھے کہ میں تارے سے کم جاہل تھوڑی ہوں. ہاں یہ حالت ہوتی ہے. جنازے کی نماز اٹینے بٹی نے دیکھا جیسے چاروں تکبیر امام پوری کری اور بات چلے روانہ ہوئے. لوگ کچھ اکٹھے کیا جنازہ پڑھ رہے ہیں, نماز جنازہ پڑھی بہت پوری بڑی اٹینے بٹی نے دیکھے جیسے سلام. یہ حالت ہے ہماری. کوشش کرو کہ ہم لوگ کیمپ لگائیں, کیمپ جنازے کی نماز سیکھنے کی, غسل دینے کی. آج غسل دینا کہ کیا لوگ جانتے نہیں غسل دینا. بتائیے غسل میں کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض غسل کے, وضو کے 4 فرض ہے, نماز کے فرائض, نماز کے شرائط. کون یاد ہے؟ کوئی یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے چل رہا ہے رگڑ بس ایسے ہی. کوشش کرو کہ عشاء کی نماز کے بعد اپنے امام کے پاس بیٹھ کر آدھا گھنٹہ دین سیکھیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر دیکھنا تھوڑا کماؤ گے زیادہ برکتیں ہوگی. زور سے بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. حقیقت میں ہم لوگ اگر نبی کی نعتیں پڑھیں گے, دین کی باتیں سیکھیں گے, دیکھنا انشاءاللہ اگر نبی کی نعت پڑھتے پڑھتے دنیا سے گئے نا ہمارے کفن سے بھی جنت کے پھولوں کی خوشبو آئے گی. نعت نبی کی پڑھتے پڑھتے نکلے روح بدن سے, جنت کے پھولوں کی خوشبو آئے میرے کفن سے, آئے میرے کفن سے. ہو میری تربت پہ بھی لکھا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ, پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ. امید
उम्मीद है कि आप हजरात सभी लोग ये प्रोग्राम सुनने के बाद तकरीरों की कमी नहीं है, कमी है अमल की। एक से बढ़कर एक तकरीर होती है, बेचारे मौलाना लोग गला फाड़ धरती पर रुके तो दीप जा और नहीं जाता रहे माँ है। हमारी कौम दस से मस नहीं होती। कोशिश करोगे नहीं इंशाल्लाह ताला, हम सभी लोग कोशिश करेंगे। जिस घर में नमाज नहीं होती वो घर कब्रिस्तान जैसा, बताओ कैसा है। सरकार गौसे पाक तो फरमावे कि बेनमाजी ने ना मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो। बताओ दफन ही मत करो। यहाँ को अगर ऐलान कर देवे नहीं मौलाना साहब तो कह दो मौलाना साहब छोड़ होगा, यहाँ का ऐलान मत करो मालूम। हाँ, कब्रिस्तान में मुसलमानों कब्रिस्तान में दफन करने से मना फरमाया, लेकिन क्या करें आज सही मानों में देखा जाए आज हम नमाज पढ़ते ही नहीं, और तो पढ़ते हैं बाज लोग तो मैं बताऊं नमाज पढ़ने वाले सबसे लास्ट में होने की कोशिश करें। जुम्मे में आएंगे वो भी सबसे लास्ट, सबसे फर्स्ट आएंगे, पहली सब में बैठो। हमारे अपने को ठा नहीं है, अगर ठा पड़ जावे ना पहली सब में कितना सवाब है, तो तलवार निकल जाए कि लड़ जा पहली मैं बैठ। हाँ हुजूर खुद फरमाए भाई कि तलवार निकल जाए, पूरा अंदाजी करनी पड़ेगी कि पहली सब में कौन बैठेगा, क्योंकि जाने जी बता रहे पहली सब में भी राइट साइड में बैठो तो ज्यादा सवाब बताइए, सीधी जानी। और पूरी दुनिया की मस्जिदों में राइट साइड में ज्यादा सवाब है, लेकिन मस्जिद नबी में लेफ्ट साइड में, क्योंकि वहाँ आका का रोजा है। जोर से बोलो, वहाँ जन्नत की क्यारी है। जोर से बोलो, देखो आका की शान, सुभान अल्लाह। हमारे आका की शान ही बुलंद वाला है। आका की शान इतनी बुलंद वाला है कि हकीकत में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कद है वो दरमियाना कद है, ना बहुत ज्यादा लंबे ना बहुत ज्यादा पस्त, कद दरमियाना। लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर लाख लोगों में भी खड़ा होता ना सबसे बुलंद नजर आता। आपके जिस्म पे मक्खी नहीं बैठती। जोर से बोलो, आपकी शान इतनी बुलंद वाला है। मक्के का लोग बेड़ा या अबू जहल वाली पूरी कंपनी और अभी भी यमनी ने यमन बुलाया, मीटिंग करी तो बुलाओ मोहम्मद अरबी को, आपने जो है नया दीन लेकर आए हैं, हमारे मजहब को पूरा भला कहते हैं। कहा नहीं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे बुलाया गया तो पहले तो कहवा यहाँ कर दे वहाँ बिया कर दे वहाँ आने जो मोहम्मद अरबी ने हुजूर आया सगड़े सुभान अल्लाह, कोई नहीं बोले, बिल्कुल चुपचाप साइलेंट हो गया। बताओ बोले ही नहीं तो हुजूर फरमाया मैंने कहा बोला बोलो तो सही की बोले कहीं तेरे आगे यूं है दबे नचे, तेरे आगे यूं है दबे नचे। फुसहा अरब के बड़े बड़े कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। ये शान हमारे आका की, सुभान अल्लाह। हकीकत में हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुभान अल्लाह क्या दीन की खिदमत की और क्या प्यारा पैगाम दिया। सुभान अल्लाह कि आज नबी के गुलामों ने दीन हम तक पहुंचाया। हम नमाज पढ़ नहीं पाते, शीरो पके दाबा जाता ना 20 कोस, बल्कि वो मारवाड़ी शायर ने कहा कि 60 कोसा लाभ सी 100 कोसा शीरो कटे नहीं छोड़े मारो बीरो है, मारो बीरो 60 कोस पर लाभ और 100 कोस पर शीरो कौन छोड़े। थोड़ी दूर मस्जिद नमाज छोड़ देवे कि मस्जिद आगे पड़े, मस्जिद कहीं तर खड़ा नेड़ो पड़े, मस्जिद आगे पड़े। अभी शीरे की चाशनी का पता लगा है, जिस दिन नमाज की चाशनी का पता लगेगा उस दिन यही कहोगे न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात नमाज की पाबंदी करेंगे। आपस में सलाम करो, मुसाफा करो, दोनों हाथों से मुसाफा करो। जोर से बोलो, लुगाया भी आपस में मुसाफा करें और दोनों हाथों से, और सलाम भी करें। औरतें औरतों में सलाम करें, मर्द हज़रात मर्दों में सलाम करें। और एक बात और बताऊं कि हम और आप दोनों हाथों से मुसाफा करें। बहुत सारे लोग एक हाथ से मुसाफा करते हैं, बल्कि बाज़ लोग एक हाथ अट्टू पकड़ ले लिया करे, वो भी गलत है। एक अट्टू पकड़ ले ये भी गलत है, बल्कि दोनों हाथों से मुसाफा करें। देखिए आपको मुसाफा, ये देखिए ये दोनों हाथों से, दोनों हाथों से मुसाफा करना हमारे आका की सुन्नत है। जोर से बोलो। अब घने स्टैंडर्ड लोग एक हाथ आगे आगे करे, बुजुर्ग कहीं बुद्धि पकड़ दे। अरे दोनों हाथों से मुसाफा करते हैं, दोनों हाथ
جدا نہیں ہوں گے اس سے پہلے پہلے اللہ کرم کر دے تو مغفرت ہو جائے، بخشش ہو جائے، بلکہ یہ دعا پڑھا کرو یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالیٰ تمہاری ہماری بخشش فرمائے۔ اور سلام کیا کرو، سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے، آپس میں سلام کرو، السلام علیکم، کیا کہو گے بولو سلام، اس طرح کرو۔ لیکن بہت سارے لوگوں نے انگریزی گھڑی پڑھ لی، بعض لوگوں کو انگریزی کا حفظہ ہو گیا، صبح اٹھے تو گڈ مارننگ، رات آئے تو گڈ نائٹ، ارے جب دیکھو انگریزی، ارے خدا کے بندو ٹھیک ہے اپنے آفس میں کہیں جہاں ضرورت پڑے وہاں بولو، انگریزی بھی زیادہ نہیں، جہاں ضرورت ہو۔ ایک آدمی گاؤں میں چلتے چلتے کھیتا نے، میں نے روڈ پر چلتا چلتا ایک چھوٹی وہ ڈابلی وہ چائے جو 2 کپ ٹی وہ ٹو کی بگولے جو 2 کپ ٹی تارو باپ کپ ٹی، حالانکہ وہ کوئی غلط تھوڑی کی ہو، وہ کہ 2 کپ ٹی 2 کپ چائے دے دو، وہ کوئی 5 اسٹار ہوٹل میں تھوڑی کی ہو 2 کپ ٹی کی، وہ چیمپئن نے بگولے جلے ہیں۔ تو اب بتائیے آپ حضرات، انگریزی بھی بولیے، سب جگہ نہیں بول سکتے، جو جانتا اس کے سامنے بولیے نا تو فائدہ ہوگا۔ آپ 5 اسٹار ہوٹل میں جا کے 2 کپ ٹی کہتے تو 2 کپ چائے دیتا، اور بڑے بگولو آ گئے 2 کپ ٹی تارو باپ کپ ٹی۔ تو انگریزی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر جگہ انگریزی بولیں، جہاں سمجھدار ہو وہاں بولیے، تو لیکن آپ گھر میں ہی گڈ مارننگ گڈ نائٹ چلا رہے ہیں، یاد رکھیے اپنے گھر میں صبح اٹھو اپنے ماں باپ کو سلام کرو، زور سے بولو، محبت سے ایک نگاہ اپنے ماں باپ کے چہرے پہ ڈالو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک مرتبہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے بدلے میں ایک مقبول حج کا ثواب ہوگا۔ محبت کی نگاہ سے دیکھے، سبحان اللہ۔ سلام کریں آپس میں، السلام علیکم، کیا کہو گے؟ عورتیں بھی سلام کریں، لیکن اے سلام آپ الگ ہی، گڈ مارننگ گڈ نائٹ نہیں، نانی ماں سلام کروں گد 20 سال ہو گیا ساس رہے آوے جاوے کے نانی ماں سلام کرو، دادی ماں سلام کرو، نانی ماں بھی کم کو نہیں، ہاتھ پھیر کے جیوتی رہے، اور جیوتی تو ہے ہی نہیں کہ سلام کر لے آگے، اور آج عید میلاد النبی یہ کر لے آگے۔ سلام ایسا لگتا ہے آوے جو سلام کروں، ایسا لگتا ہے کہ اس کو پرمیشن نہیں ملی، سلام کر لو نا، پوچھنے کی ضرورت ہے، السلام علیکم، کیا کہو گے؟ سب لوگوں کے لیے ایک ہی سلام، بچوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، جو ہے اتنا پیارا، شارٹ اینڈ سویٹ، مختصر مگر جامع ہے، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، زور سے بولو۔ کب سلامتی ہو؟ صبح شام کا کوئی جھمیلا نہیں ہے، صبح بھی سلامتی، شام کو سلامتی، دن میں سلامتی، قبر میں سلامتی، حشر تک سلامتی، جنت تک سلامتی۔ ارے سلامتی کی دعا دو تو صحیح، انشاءاللہ سبھی لوگ السلام علیکم کہیں اور واپس وعلیکم السلام کہیں، کیا کہیں گے؟ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں مالکم السلام، یہ مالکم السلام بھی غلط ہے۔ مالکم السلام کا مطلب ہوتا ہے، بیٹا عربی مدرس ہے جانے، ما علیکم، تم پر نہیں ہو، اس نے کہا تم پر سلامتی ہو، اور کہ تم پر سلامتی نہیں ہو، تو یہ تو بد دعا ہوگی، الٹی دعا، یعنی بد دعا دے دی۔ کبھی بھی وعلیکم السلام نہیں کہنا، بلکہ وعلیکم السلام کہنا۔ کیا کہو گے بولو؟ میں سلام کرتا ہوں، آپ سبھی لوگ سلام کا جواب دیں گے زور سے، السلام علیکم۔ اب سلام پڑھ لیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام، شہر یا